آج جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ جب تک ہمارا بیٹا ترقی نہیں کرے گا نکاح نہیں کریں گے، آج جو لوگ اس چکر میں اور اس فکر میں لگے رہا کرتے ہیں، جب ان کے پاس پیغام آتا ہے کہ چچا آپ کا بیٹا جوان ہو گیا، شادی کرنے کے لائق ہو گیا، اب آپ اپنے بیٹے کا نکاح کر لیجئے، بہت اچھا رشتہ ہے، اگر کہیں تو ہم آپ کے بیٹے کا رشتہ کرا دیتے ہیں، تو چچا میاں کی زبان سے نکلتا ہے ہاں ہاں بات آپ کی صحیح ہے، بیٹا ہمارا نکاح کرنے کے قابل ہو گیا ہے، مگر یار کیا بتائیں ابھی فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا، وہ لوگ بلیرو گاڑی دینے کے لیے کہہ رہے تھے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کوئی رشتہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا، اپاچے گاڑی تو منگنی میں دینے کے لیے کہہ رہے تھے، فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا 10 لاکھ نقد کیش دینے کے لیے کہہ رہے تھے، فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا اسکارپیو دینے کے لیے کہہ رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کی دولت کے چکر میں اپنے بچوں کی عمروں کو بڑا کرنے والوں، دنیا کی دولت کے چکر میں اللہ اللہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو گناہوں کی دہلیز پر چھوڑ دینے والوں، یاد رکھنا اگر تم نے اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے نکاح کرنے میں تاخیر کی، اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ کرنے پر آمادہ ہو گئے، اگر اپنی جوانی کی وجہ سے، اگر اپنے شباب کی وجہ سے وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے، تو کل جب میدان محشر قائم ہوگا، لوگوں کے اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا، جب ان کے گناہوں کی سزا ان بچوں کو مل رہی ہوگی، اللہ اللہ تو پھر یاد رکھنا تم ماں اور باپ ہو، یہ اس فکر میں مت رہنا کہ ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، میدان محشر میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اللہ اکبر قربان تو جاؤ۔ آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کا بیٹا گناہ کرنے میں لگ جایا کرتا ہے، کسی کی بیٹی گناہوں میں پھنس جایا کرتی ہے، میدان محشر میں جب اس سے گناہوں کی سزا دی جائے گی، جب اس سے گناہوں کا حساب لیا جائے گا، اس کو گناہوں کی سزا دی جائے گی، تو ان بچوں کو گناہوں کی سزا دینے سے پہلے ان کے ماں باپ کو بھی سزا دی جائے گی، جتنے گناہوں کے مستحق وہ ہوں گے، جتنی سزا ان کو دی جائے گی اتنی سزا اس کے ماں باپ کو بھی میدان محشر میں دی جائے گی۔ فرمایا ہے بڑی بڑی تقریریں، بڑے بڑے بیانات، بڑی بڑی کتابیں لکھنے کے بعد وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور وہ نصیحتیں ہمیں نہیں ملتی ہیں جو قرآن نے 2-4 الفاظ میں ہمیں اور آپ کو بتا دی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ شخص ہو گیا کہ جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات میری بات کو؟ ارے بھائی ادھر توجہ دو میرے بھائیوں، نوجوانوں ادھر دیکھو یار تھوڑی دیر کے لیے، بعد میں باتیں کرتے رہنا آپ، ہے نا؟ بہت رات پڑی ہے، جاگتے تو پوری پوری رات ہیں آپ لوگ، ہے نا؟ لیکن نصیحت کی باتیں کبھی کبھی سننے کے لیے ملتی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ 3 باتیں ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بہت سارے عناوین، بہت ساری خصوصیات، بہت ساری خوبیاں قرآن کی ان 2 آیتوں کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلی خوبی اللہ نے بیان فرمائی کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے من کو، اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا۔ اب اس کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، سب کچھ آ گیا، وہ وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ من صاف ستھرا ہوتا کس کا ہے اور ہونے کے بعد پھر اس کو کامیابی کیسے ملتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور من جو صاف اور ستھرا ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کس چیز میں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکاؤ، نمازیں ادا کرو۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا سب سے بڑا ذکر اللہ کا وہ نمازوں کو ادا کرنا ہے نا۔ یہ چیز آپ حضرات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب بیدار ہیں آپ حضرات؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا محبت سے اور بولیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين۔ أما بعد
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المبارك من نكح فقد استكمل الإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں، محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیہ مبارکہ کے جز کو اور ایک حدیث مصطفیٰ کو تلاوت کیا، انشاءاللہ اسی پر لب کشائی کروں گا۔ اس سے قبل چند اشعار نعت رسول کریم کے آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ذرا اور بیداری کے ساتھ محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں، کئی مقامات پر اپنے بندوں کو حکم دیا کہ نکاح کرو، اور اسی نکاح کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، پیارے آقا حضور جان عالمین، طہ و یاسین، مراد المشتاقین، انیس بے کساں، سیاح لا مکان، مالک انس و جان، حضور سرور کونین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں نکاح کرنے کے بارے میں ہمیں اور آپ کو حکم بھی دیا، اور نکاح کرنے کی فضیلتیں بھی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے بیان فرمائیں۔ میرا رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے میرے بندو سنو میں نے تم کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، دنیا کا نظام چلانے والا میں ہوں، دنیا کے اندر میں نے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ او لوگو سنو، میں نے تم کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ وہیں پر یاد رکھنا، اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، انسان بنا کر کے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا، ہمیں اور آپ کو پیارے نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اے میرے بندو، جب تم بالغ ہو جایا کرو تو پھر نکاح کیا کرو ان عورتوں سے جو تم کو بھا جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ نکاح کیا کرو۔ اب
सुनो सुनो, निकाह किसको कहते हैं? निकाह कहते हैं दो जिस्मों के एक हो जाने को। निकाह किसको कहते हैं? दो अलग अलग रिश्तों के एक हो जाने को। निकाह किसको कहा करते हैं? निकाह की शान क्या है, निकाह की फजीलत क्या है? मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। निकाह करने से होता क्या है? दो अलग अलग जो जिस्म होते हैं वो अल्लाह के फजलो करम से एक हो जाया करते हैं। जिसने कभी किसी को नहीं देखा, जिसने कभी किसी से कोई बात नहीं की, जिसने कभी किसी की आवाज को नहीं सुना, मगर कुर्बान जाओ प्यारे नबी की सुन्नत पर, कुर्बान जाओ निकाह मसनूना पर, कुर्बान जाओ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के इस फरमान पर। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर लिया जाता है, इजाब और कबूल हो जाया करता है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत की बरकत है। अब तक कोई दूसरे को नहीं जानता था, मगर जब निकाह हो गया तो वो हमेशा के लिए एक हो जाया करते हैं, एक दूसरे के हो जाया करते हैं। अल्लाहु अकबर, कुर्बान तो जाएं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी प्यारी सुन्नत है निकाह करना। अब तक जो किसी को नहीं जानता था, जब निकाह हो गया है आपस में ऐसी मोहब्बत हो गई है, ऐसी मोहब्बत हो गई है कि लड़की अपने माँ बाप को छोड़ करके आ गई है। अब तक जो अपने माँ बाप से दूर होना पसंद नहीं किया करती थी, अब तक जो अपने बहन भाइयों को छोड़ना गवारा नहीं किया करती थी, सुन्नते मुस्तफा की बरकत है कि वो एक अनजान इंसान के साथ सुन्नते मुस्तफा की बरकत से हमेशा के लिए रहने के लिए तैयार हो गई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। क्या निकाह करने की सुन्नत है। और हजरात मुहतरम, हमारे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने तो इरशाद फरमाया, मन नकाहा फक़द इस्तकमलल ईमान। जो इंसान निकाह कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका ईमान मुकम्मल फरमा दिया करता है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं। निकाह करने की बरकत से हमारा अधूरा ईमान, आज हमारा सबसे प्यारा ये वजीफा बन गया है एक तरह से। बच्चा जवान होता रहता है, मगर हम टालते रहते हैं कि नहीं अभी नहीं कर रहे, फुला जगह से भी रिश्ता आया, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, फुला जगह से भी रिश्ता आया, उसने ऐसे कहा। मैं कहा करता हूँ, बताओ तुम्हें रिश्ता चाहिए कैसे? क्या सारी जायदाद वो आपके नाम कर दे? क्या सारी जमीन आपके नाम कर दे? क्या सारा रुपया और पैसा वो आपको दे दे? तुम चाहते क्या हो? ओ लोगो, जब अल्लाह ने तुम्हें औलाद अता फरमाई है, इस औलाद को अपने लिए वबाले जान मत बनाओ, इस औलाद को अपने लिए आजमाइश की आजमाइश ना बनाओ, इस औलाद को अपने लिए फितना मत बनाओ। हाँ हाँ, जब अल्लाह ने तुम्हें औलाद अता फरमाई है, वक्त पर इनकी शादियां कर दो, वक्त पर इनके निकाह कर दो। अगर तुमने वक्त पर इनके निकाह कर दिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, निकाह मेरी ऐसी प्यारी सुन्नत है कि जो कोई निकाह के दामन से वाबस्ता हो जाता है, निकाह के बंधन में बंध जाया करता है। निकाह मेरी ऐसी प्यारी सुन्नत है, अगर वो गुनाहगार होता है, अल्लाह ताला निकाह की बरकत से उसके गुनाहों की आदत छुड़ा दिया करता है, वो नेकोकार बनता हुआ नजर आ जाया करता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह ये आंखों की भी हया है, निकाह ये दिल की भी हया है। निकाह इंसान को गुनाहों के दलदल से निकाल कर नेकियों की तरफ लाया करती है। और एक सबसे बड़ी बात हम क्या कहते हैं कि हम अभी अपने बेटे का निकाह नहीं करते। मेरा बेटा जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। मेरे भाई, एक बात तो बताओ, अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब क्या है? मतलब यही है ना कि उसने बहुत बड़ा बंगला अभी बनाया नहीं है, बहुत बड़ी जॉब उसकी लगी नहीं है, बहुत ज्यादा माल और दौलत उसने कमाया नहीं है। आप कोई नहीं होते अपने बच्चों के रिस्क की परवाह करने वाले। रिस्क देने वाला रब तबारक व तआला है, रज़्ज़ाक़ मेरा रब है। और लोगों, अपने बच्चों की ये परवाह किया करो कि मेरे बच्चे गुनाहों की तरफ ना चले जाएं। अपने बच्चों के बारे में ये सोचा करो कि मेरे बच्चे नमाजी और परहेजगार बन जाएं। अपने बच्चों के बारे में ये मत सोचा करो कि जब तक बहुत ज्यादा दौलत नहीं कमाएंगे तब तक मैं अपने बच्चों की शादी नहीं करूंगा, बल्कि ये सोचा करो कि जो दौलत बाद में कमती रहेगी, पहले मैं अपने बच्चों की निकाह, अपने बच्चों की शादियां कर दूं, अपने बच्चों का निकाह कर दूं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत की बरकत तो देखो। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया, ओ लोगों, जब औलादें जवान हो जाया करें, निकाह करने के काबिल हो जाया करें, शादियां करने के काबिल हो
ہے تو تم ان کی شادیاں ان کے نکاح کر دیا کرو. تمہیں رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بہت زیادہ مال والے نہیں ہوں گے, اگر دولت ان کے پاس نہیں ہوگی, تو میرے نبی کی سنت پر عمل کرو, میرے فرمان پر عمل کرو. تم اپنے بچوں کے نکاح کر دو گے, میں اپنے خزانہ رحمت سے تمہارے بچوں کو مالدار بنا دوں گا. نکاح کی برکت سے انسان غریب نہیں ہوتا ہے, نکاح کرنے کی برکت سے انسان مالدار ہو جایا کرتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی. او لوگو اگر تم غریب ہوگے, اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا. کتنے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے بیچارے بے روزگار پھرتے تھے, مگر قسمت سے کہیں سے رشتہ لگ گیا, نکاح مسنونہ ان کا ہو گیا, ان کی دلہن ان کے گھر میں آ گئی. اللہ اکبر, اللہ عز و جل نے رزق کے دروازوں کو اپنے بندے کے لیے کشادہ فرما دیا. ابھی تک ایک انسان ہے, اس کے حصے کا رزق مل رہا ہے, اس کے نصیب سے اس کو رزق دیا جا رہا ہے. مگر جب نکاح کر کے دو لوگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک کا نہیں بلکہ دو لوگوں کے نصیب سے رزق عطا فرمایا کرتا ہے. ہاں عزیزان محترم, میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری حدیثیں آپ سنتے چلے جائیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, احیاء العلوم کے اندر موجود ہے, کل جب میدان محشر قائم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ اللہ, میرے آقا نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں مسلمانوں کے بچے بھی ہوں گے جو بچپن میں انتقال کر جایا کرتے ہیں. دیکھو نکاح کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. نکاح کرنا یہ ہمیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے, نکاح میں میدان محشر میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا. نکاح کرنے سے انسان دنیا میں بھی گناہوں سے بچا کرتا ہے, انسان اپنی آنکھوں سے بھی حیا کیا کرتا ہے, انسان اپنے دل کو بھی پاک اور صاف کیا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میدان محشر میں جب ہم پہنچیں گے, مسلمانوں کے بچے جو میدان محشر میں جمع ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہوگا, اے فرشتو یہ مسلمانوں کے بچے ہیں, ان کو جنت کے اندر داخل کر دو. جو بچپن کی حالت میں انتقال کر گئے تھے, جو بچپن میں دنیا میں انتقال کر گئے تھے, ان بچوں کو جنت میں لے کر کے جایا جائے گا. جب وہ بچے جنت کی طرف چلے جائیں گے, جنت کے دروازے پر پہنچنے کے بعد رک جائیں گے, وہ رب کی رحمت کو پکاریں گے. فرشتوں سے فرشتے ان سے پوچھیں گے, وہ بچوں جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بچے فرشتوں سے کہیں گے, اے فرشتوں یہ تو بتاؤ ہمارے ماں باپ کہاں ہیں, ہم اپنے ماں باپ کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے, اب ذرا قربان تو جاؤ. فرشتے فرمائیں گے, او بچوں سنو سنو, تمہارے ماں باپ کے ذمے میں کچھ گناہ ہیں, ان کی سزا ان کو ملنی ہے. تمہارے ماں باپ تمہارے جیسے نہیں, انہوں نے کچھ گناہ کیے تھے, ان کی سزا ملے گی. اب وہ بچے رب کی رحمت کو پکاریں گے, وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کریں گے, مولا ہمارے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما دے. میرا رب جانتا ہے, میرے رب کو سب معلوم ہے, علیم بذات الصدور ہے, وہ عالم الغیب والشہادہ ہے, میرے رب کو سب پتا ہے. اللہ فرمائے گا, اے فرشتوں یہ میدان محشر میں شور کیسا ہو رہا ہے, یہ بچے شور کیوں مچا رہے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے, مولا یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو دنیا میں بچپن میں انتقال کر گئے تھے, یہ جنت میں نہیں جاتے, یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے رب کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا, اے فرشتو جاؤ جاؤ میدان محشر کا چکر لگا کر کے آؤ, جاؤ میدان محشر میں دیکھو, جہاں جہاں ان کے ماں باپ تم کو ملے ان کو لے کر کے آؤ, ان بچوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دو. وہ فرشتے لائیں گے ان کے ماں باپ کو میدان محشر میں تلاش کر کے, جب اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے بچے خوش ہو جائیں گے. اللہ کا فرمان ہوگا, اے میرے فرشتوں سنو سنو, میں نے ان بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے, ان کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کو بھی میں نے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے. اللہ اکبر. آج اگر کسی کا بچہ بچپن میں انتقال کر جاتا ہے, شادی ہونے کے بعد اللہ خوشیاں عطا فرماتا ہے, تو ماں باپ بڑے روتے ہیں, ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے, باپ چیخیں مارتا ہے,
ہائے میری اولاد تھی انتقال کر گیا. او لوگوں میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو, ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو. صبر سے کام لوگے تو یقیناً دونوں جہان میں کامیابیاں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزماتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں. فتنہ سے کیا مطلب؟ آزمائش کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو مال دے کر کے آزماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اولاد دے کر کے آزماتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ ارشاد فرماتا ہے او میرے بندو سنو سنو, میں تم کو ضرور آزماؤں گا. کبھی ڈرا کر کے تم کو آزمایا جائے گا, من الجوع والخوف, کبھی تم کو ڈرا کر کے آزمایا جائے گا, کبھی تم کو بھوکا رکھ کر کے آزمایا جائے گا. ونقص من الاموال, کبھی تمہارا مال کم کر کے تم کو آزمایا جائے گا. والانفس, کبھی جانیں کم کر کے تم کو آزمایا جائے گا. والثمرات, کبھی پھل کم کر کے تم کو آزمایا جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالی کبھی ہم کو ڈراتا ہے, یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے. کبھی ہم پر خوف طاری ہوتا ہے, یہ آزمائش ہے. کبھی ہمارے مال میں نقصان ہوتا ہے, یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. ہمارے گھر سے بہت سارے جوان ایسے ہوتے ہیں انتقال کر جایا کرتے ہیں, بچپن میں بچے انتقال کر جایا کرتے ہیں, یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. والثمرات, ہمارے پھلوں میں کمی ہو جایا کرتی ہے, کھیتیوں میں کمی ہو جایا کرتی ہے, یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہوا کرتی ہے. اور لوگوں جب اس طرح کے معاملات آیا کریں, کبھی انسان کو کھانا نہیں ملتا ہے, بھوکا رہا کرتا ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. جب ایسا موقع آیا کرے تو پھر اپنے ہاتھوں سے صبر کے دامن کو نہ چھوڑا کرو, بلکہ صبر کو مضبوطی سے تھام کے رکھا کرو. جو بندہ ایسی حالت میں صبر کر لیا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو بشارتیں عطا فرماتا ہے, خوشخبریاں عطا فرماتا ہے. رب تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے, اللہ تعالی آخرت میں بھی اس کو عزتیں عطا فرمایا کرتا ہے. مگر آج ہمارا ماحول الگ ہے, ہماری سوچ ہماری فکر الگ ہے. اگر مال ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہم پھولے پھرتے ہیں, کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں, اپنی اوقات بھول جایا کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ مال ہمیں ملنا ہی تھا. اگر ہمارے کئی سارے بیٹے ہو جایا کرتے ہیں, کسی کے جوان بیٹے, تو پھر سوچتا ہے اب میرے سامنے کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں. اگر 4 5 6 بیٹے جوان ہیں تو پھر وہ باپ کے جس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے, پیٹ میں آنتیں نہیں ہوتی, چوراہے پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ دیکھ لوں گا پورے گاؤں کو, ہے نا. ذرا سی طاقت اللہ نے کیا دے دی تو پھولے نہیں سما رہا ہے. ذرا سی طاقت اللہ نے کیا دے دی, پھٹا پھر رہا ہے. پورے گاؤں کو دیکھ لوں گا, پورے گاؤں کو. میں کہتا ہوں اگر ایک بھی بیٹا تیرا جوانی میں انتقال کر گیا, بوڑھے تیری کمر ٹوٹ جائے گی, تو پورے گاؤں کو دیکھتا ہے, چیلنج کرتا ہے, غریبوں کو ستاتا ہے, کمزوروں کو ناحق مارتا ہے, غریبوں کا مال مارتا ہے. یاد رکھنا یہ بیٹے جس رب نے تجھے عطا فرمائے ہیں, یہ تیری آزمائش کے لیے عطا فرمائے ہیں. اللہ کی عطا پر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے؟ اگر شکر کرنے والا بنے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے اس گھر میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا. اگر نافرمانیاں کرے گا تو پھر یاد رکھنا دنیا میں بھی تو پکڑا جائے گا, میدان محشر میں بھی تجھ کو پکڑا جائے گا. یاد رکھنا اگر اللہ کی عطا پر تو رب کا شکر ادا کرتا ہے تو مولا تعالیٰ اپنی اس عطا میں اور برکتیں عطا فرما دیا کرتا ہے. اور اگر انسان اکڑتا ہے تو پھر رب اس کو ایسا پکڑتا ہے کہ پھر وہ زبان کھولنے کے لائق نہیں رہا کرتا. کتنوں کو ہم نے دیکھا, مثالیں موجود ہیں. سکہ چلتا تھا گاؤں کے اندر, زمیندار تھے, خان صاحب کیا کیا ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں, مکھیا چودھری, ہے نا, نام چلتا تھا. لوگ مجالے بغیر سلام کرے ہوئے ان کی بیٹھک سے آگے گزر, جو بھی گزر گیا سمجھ لو اسی کے لیے قیامت. اور آج کیا ہے, کتے بھی نہیں مترے کتے. بات غلط تو نہیں ہے میری؟ جن کو سلام کیے بغیر اگر کوئی گزر گیا تو اس کو پٹوایا کرتے تھے بھائی وہ لوگ. اور آج ان کی اولاد کا حال یہ ہے
کہ کوئی انہیں سلام کرنا تو دور کی بات، ان سے بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کیا کرتا ہے۔ اس لیے طاقت اور دولت اگر ملے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناحق کسی کو ہرگز نہیں ستانا چاہیے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطائیں ہیں، نعمتیں ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، جو بندہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں کی برکت سے اور زیادہ اس میں اضافہ فرمایا کرتا ہے، اور جو سرکش ہو جایا کرتا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اے بندے آج تو غریبوں کو ستا رہا ہے، اے بندے آج تو کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے، کل جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو لوگ تیرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ جب تو مر کر کے اپنی قبر پہ چلا جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، لوگ تیری قبر پر فاتحہ پڑھنے والے بھی نہ ہوں گے۔ میں تو کہا کرتا ہوں دنیا میں طاقت کا ناجائز استعمال نہ کیا جائے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے غریبوں کے کام آئیے، اگر اللہ نے طاقت اور جوانی عطا فرمائی ہے رب کی عبادت کریے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ والشاب التائب حبیب اللہ، جب جوانی اور طاقت ملا کرے گناہوں کے دلدل میں نہ پھنسا کرے، بلکہ ایسے وقت میں اللہ کی عبادتیں کیا کرے، جو گناہ ہو گئے ان سے توبہ کر لیا کرے۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو جوان جوانی میں توبہ کر لیا کرتا ہے اپنے گناہوں سے، آقا نے فرمایا میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جایا کرتا ہے۔ محمد اس طرح سے جلوہ فرما ہے مدینے میں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ محمد اس طرح سے جلوہ فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں۔ یا رسول اللہ مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ دیوانے یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ یہ طاقت، یہ جوانی، یہ مال، یہ دولت جو ہمیں ملا ہے اللہ نے اس کو عطا فرمانے میں بھی حکمت رکھی ہے۔ ہمیں جب مال ملتا ہے نا تو وہ مال بھی اس لیے ملتا ہے کہ دیکھوں میرا بندہ میری راہ میں کیا خرچ کرتا ہے نا۔ اور اللہ نے فرمایا نا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کا یہ کلام جو ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے متقی اور پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب کی باتوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازیں قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے مال اور دولت ان کو عطا فرمایا ہے اپنے اس مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، وہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے بچوں کی پرواہ کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے ہمارے بچے گناہوں کی طرف چلے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گناہوں کی طرف اپنے بچوں کو جانے سے روکیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین انسان وہی ہے کہ جو اپنے بچوں کی پرواہ کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش بھی کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کریں۔ ہمارے بچے پرورش تو پا لیتے ہیں مگر ہمارے بچے تربیت سے بڑے محروم رہ جایا کرتے ہیں۔ تربیت انسان بچے کی کب ہوتی ہے؟ بچے کی تربیت بڑوں کو دیکھ کر کے ہوا کرتی ہے۔ بڑے اچھے ہوتے ہیں تو گھر کے بچے خود بخود اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے جن گھر کے مرد نمازی ہوتے ہیں ان گھر کے بچے بھی نمازی بنتے چلے جایا کرتے ہیں۔ جن گھر کی مائیں نمازی ہوا کرتی ہیں ان گھروں کی بیٹیاں بھی نمازی بنتی چلی جایا کرتی ہیں۔ جن گھروں کے اندر دیندار ماحول ہوتا ہے وہ بچے اچھی تربیت پایا کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں اچھا ماحول پیدا کیجئے، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کیجئے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خود بخود درست ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں، نکاح کو
سستا بھی کریں اور آسان بھی کریں، اس شادی کو سستا بھی کریں۔ ہاں ایک جگہ ایک مولانا صاحب نے تقریر کر دی کہ نکاح کو آسان کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے۔ اب صبح کو اتفاق سے انہی امام صاحب کو نکاح پڑھانا تھا۔ جب نکاح پڑھا لیا امام صاحب نے تو لڑکے کے گھر والوں نے پوچھا حضرت بتائیے کتنے پیسے ہو گئے نکاح کے، نکاح پڑھانے کے؟ تو امام صاحب نے کہا 5000 چل رہے ہیں صاحب۔ تو پھر اب جناب ادھر سے جواب دیتے ہیں مولانا آپ تو رات کہہ رہے تھے کہ نکاح کو آسان کرو، یہ 5000 میں تو بڑا مہنگا ہو جائے گا۔ 5000 میں تو بڑا مہنگا ہو رہا ہے۔ آپ نے تو رات ہی تقریر کی ہے کہ نکاح آسان کرو۔ جناب بتا کس چیز کو رہے تھے اور سمجھ کس چیز کو لیا۔ نکاح کو آسان کرنے کا مطلب یہ ہے، آج جو بلا وجہ کی ڈیمانڈیں ہماری طرف سے بڑھنے لگتی ہیں نا کہ نہیں ہمیں یہ گاڑی نہیں وہ گاڑی چاہیے، ہمیں اتنا جہیز چاہیے، اتنا کیش چاہیے، ہماری بارات کو اسٹینڈرڈ کھانا چاہیے، اپنے گاؤں میں بارات نہیں بلائیے ورنہ ہمارا اسٹینڈرڈ خراب ہو جائے گا، ہماری بارات میں VIP لوگ آئیں گے، گاؤں میں جائیں گے ان کو اچھا نہیں لگے گا، شہر میں جا کر کے میرج ہال بک کیجئے۔ اب وہ بیچارہ غریب جس نے ایک روپیہ اور پیسہ اپنا خون بہا کر کے کمایا ہے، 1 لاکھ روپے کا میرج ہال کیسے جا کر کے بک کرے؟ مطلب نکاح کو آسان کرنے کا یہ نہیں ہے کہ امام کا گلا آپ دبا دو، نہیں، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بلا وجہ کی فضول خرچیاں آج ہم نے اپنے معاشرے کے اندر پیدا کر لی ہیں ان فضول خرچیوں کو ختم کرو، اور جب نکاح پڑھانے کی بات آئے امام کو خوش کر کے آپ بھیجو۔ قسم خدا کی آج دنیا دار اگر کوئی مانگنے کے لیے تمہارے در پر آ جائے تو پھر جو وہ مانگتا ہے اس کو منہ مانگی قیمت دینی پڑتی ہے، اگر نہیں دیتے ہو تو تمہارے سامنے وہ ذلت اور رسوائی والے کام کرنے لگ جایا کرتا ہے۔ ایک مسجد کا امام جو 5 وقت کی نماز ہمیں اور آپ کو پڑھاتا ہے، دین کی باتیں ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتا ہے، جب ان کے وظیفے کی بات آیا کرتی ہے، ان کو انعام دینے کی بات آیا کرتی ہے تو پھر ہم اپنی جیبیں ٹٹولا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، نیک لوگوں پر دل کھول کر کے اگر خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی بے شمار برکتیں تمہارے گھروں کے اندر عطا فرمائے گا۔ نکاح کو آسان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو فضول خرچیاں آج ہمارے معاشرے میں کئی ہزار کی آتش بازی یوں ہی ختم، نہ کوئی مقصد، نہ کوئی حاصل، نہ وصول۔ بتاؤ کوئی تعریف کرتا ہے کیا؟ اگر حسام پور میں کوئی اچھا گولا چھوٹے قیمتی سے قیمتی تو لوگ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یار عجیب آدمی ہے، اتنا مہنگا، اتنی مہنگی آتش بازی لا کر کے چھوڑ رہا ہے۔ ہر انسان یہی کہتا ہے نا۔ اور اگر کوئی شخص ڈی جے وغیرہ بجاتا ہے، مہنگے ڈی جے بجائے، صبح کو 2-4 لوگ جو لفنگے قسم کے ہوتے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں یار رات تو مزہ آ گیا، لیکن جو صحیح لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی تعریف کرتا ہے کہ ہاں بہت اچھا کام کیا؟ بتائیے مجھے آپ، کوئی بھی اچھی جو ہے اس کی تعریف نہیں کرتا، اچھائی سے اس کو کوئی بھی یاد نہیں کیا کرتا ہے۔ آپ میرج ہال میں جائیں اسٹینڈرڈ کھانا کھانے کے لیے، آدھے سے زیادہ لوگ تو بیچارے بھوکے اپنے گھر کو واپس چلے آتے ہیں۔ وہ کوئی کھانا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو لوٹ مار ہوتی ہے، لوٹ مار۔ جیسے کہتے ہیں نا کہیں پر بہت سارے پرندے بھوکے ہوں، کوے وغیرہ بھوکے ہوں، تھوڑا سے چاول لے آ کر کے رکھ دو تو پھر وہ اس پر ایسے پلتے ہیں، ایسے ٹوٹتے ہیں کہ جیسے کتنی صدیوں سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ یہی حال میرج حالوں میں ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے برے انجام سے بچو میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں۔ جب کھانے کے وہ بازار لگ جایا کرتے ہیں، لوگ کتنی تیزی کے ساتھ اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ کسی کو روٹی ہاتھ آتی ہے، کسی کو صرف سادے سفید چاول ہاتھ آتے ہیں، کسی کے پاس سالن نہیں ہے، سالن ہے تو روٹی نہیں ہے، کسی کو کچھ کھانا ہی نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کسی نے بھرا ہے تو اتنا بھرا ہے کہ جیسے جانور جو ہے کچھ کھاتا ہے کچھ گراتا ہے، آدھا کھایا ہے آدھا ٹیبل کے نیچے پھینک کر کے آیا ہے۔ او لوگوں، یہ رزق ہے خدا کا دیا ہوا۔ او لوگوں، یہ وہ رزق ہے جس کو جب غریب کھاتا ہے اس کی آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں۔ یہ وہ رزق ہے جس کی تلاش میں غریب مسلمان صبح کو نکلتا ہے، شام ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، کماتے کماتے اس کے جسم کی ہڈیوں سے گوشت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ، یہ وہ غریب باپ کا کھانا ہے کہ جس نے لوگوں کی مزدوریاں کی ہیں۔ اللہ اللہ، لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہے، تب کہیں جا کر کے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو پیلا کیا ہے، اپنی بیٹی کو جو ہے دلہن بنا کر کے وہ روانہ کر رہا ہے۔ جب کبھی تمہیں کھانا برباد کرنے کی یاد آیا کرے، اپنے گھر کی ہنڈیا کو اور اپنے گھر کی پیالی کو یاد کر لیا کرو کہ جب میرے گھر پر گوشت بنتا ہے، میرے حصے میں کتنی بوٹیاں آیا کرتی ہیں، کیا
10-20 بوٹیاں خراب کر دیا کرتا ہوں۔ جناب اپنے گھر میں جب گوشت بنتا ہے تو ہم 1 یا 2 بوٹی گنتی سے کھایا کرتے ہیں، لیکن جب شادیوں میں جایا کرتے ہیں کئی ڈونگے یوں ہی برباد کرتے ہوئے ہم نظر آیا کرتے ہیں۔ یہ رزق ہے خدا کا دیا ہوا ہمیں اور آپ کو، خدا را اس کی حفاظت کرو، کھانے کی قدر کیا کرو، ہاں کھانے کو برباد مت کرو۔ کھانا کھا کر کے انسان چلنے کے لائق ہوتا ہے، کھانا کھا کر کے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے، کھانا کھا کر کے انسان کی آنکھیں کھلا کرتی ہیں۔ ہاں اچھا کام کرو گے تو اچھے کہلاؤ گے، برے کام کرو گے تو برا کہلاؤ گے، اور کام وہ کرو کہ جب تک زندہ رہو تب بھی لوگ اچھائی سے یاد کریں، انتقال ہو جائے تمہارے جنازے کو اٹھایا جائے، لوگ جنازے کو لے کر کے چلیں تب بھی تمہارے نام کی اچھائیاں ہوتی چلی جائیں۔ تم قبر میں چلے جاؤ، لوگ کبھی جائیں قبرستان میں تو جانے کے بعد کہیں کہ یہ فلاں شخص کی قبر ہے، بڑا دیندار تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ جب لوگ تمہاری قبروں کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ دنیا میں ایسے جیو کہ جیسے کوئی تمہیں جانتا نہیں ہے، دنیا میں ایسے جیو کہ لوگ تمہارے نام کو چاہیں نہ لیں، مگر ہاں جب انتقال ہو جائے تو پھر کہیں کہ 5 وقت کا نمازی تھا، انتقال ہو جائے تو پھر کہیں یار کبھی جھوٹ نہیں بولا، انتقال ہو جائے تو پھر کہیں یار کبھی کسی کے ساتھ اس نے دغا نہیں کی، انتقال ہو جائے تو پھر لوگ کہیں کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، ہمیشہ غریبوں کے کام میں آیا ہے، غریبوں کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے پناہ خرچ کیا کرتا تھا۔ جب ہم ایسے بن جائیں گے تو پھر یقیناً میرے آقا کا وہ فرمان ہماری نظروں کے سامنے ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں مرنے کے بعد زیادہ لوگ جس کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے مرتبے بھی بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ نے فرمایا جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو، نکاح کرنے میں جلدی بھی کرو، تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ ہمارے لیے وبال جان بن جایا کرتا ہے۔ وقت پر شادیاں ہوں گی، آسان شادیاں ہوں گی تو پھر کسی غریب کی بیٹی اپنے گھر پہ بغیر شادی کے نہیں رہے گی۔ آج جو ہم یہ آتش بازیاں کرتے ہیں نا، یہ فضول خرچی جو کیا کرتے ہیں، جاؤ جا کر کے ان غریب باپوں سے جا کر کے پوچھو کہ جن کے پاس شادی کرنے کے لیے انتظامات نہیں ہیں، جو جن کی بیٹیاں اپنے باپ سے فریادیں کرتی ہیں اے والد محترم کوئی رشتہ تلاش کیجئے۔ باپ رات کو جب چارپائی پر لیٹتا ہے نا، اس کو نیند نہیں آیا کرتی ہے، وہ رات کی تاریکی میں آسمان کے ستارے گنتا رہا کرتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، مگر بچیوں کی فکر میں اس کو نیند نہیں آیا کرتی ہے۔ اس لیے فضول خرچی نہ کر کے جو زائد آپ کے پاس روپیہ اور پیسہ ہے وہ کسی غریب کے گھر پہ جا کر کے دے دو، تاکہ اس کی بچی کی بھی شادی ہو جائے، اس کے پاس بھی شادی کا انتظام ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی ہمیں قرآن سکھاتا ہے، یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہی ہمیں آمینہ کے لال نے سکھایا ہے۔ ہم غیروں کے کام میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے راستوں کو آسان فرما دے گا۔